نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک پر اور تخلیق کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کسی ایک پہلو کو زیادہ اجاگر کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایمپاور یور سیلف ود دا پاور آف قرآن۔ مومن کی قوت قرآن کریم کی قوت میں ہے۔ اس میں وٹ از قرآنک ایمپاورمنٹ، یہ ہے کیا چیز؟ قرآن سے کیسے قوت انسان لے سکتا ہے؟ تو میں جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں جو کہ قرآن سمجھنے کے لیے نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور کس طرح سے قرآن سے وہ حقیقی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خود کو ایمپاور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے 5 طریقے درج ذیل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کے کتاب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کو ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آدمی جب اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو یہ الٹیمیٹ لاز ہیں، فل پکچر ہے انسان کے سامنے۔ نہ صرف وہ پکچر جو اس کی آبزرویشن میں ہے وہ آتی ہے، بلکہ کیا مقصد ہے زندگی کا، کائنات کا کیا مقصد ہے، ہماری زندگی ایک دوسری منزل ہے اس کی کیا حقیقت ہے، قیامت کی یہ دنیا کیسے ختم ہوگی۔ تو یہ سب اس کو پورا علم قرآن پاک میں ہے، نمبر 1 بات۔ اس کے بعد وہ کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جو اسے کائنات کے علم کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس کائنات اس کو یعنی یونیورس مثالیں مہیا کرتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کام کائنات میں جاری و ساری ہے، کس طرح کائنات آپریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ انسان کو جب ریلیٹ کرتا ہے اللہ کے ورڈ کے ساتھ تو قرآن پاک کا ادراک اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ریشنل سوچ انسان کے اندر آتی ہے، اور انسان کے پاس مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور ریشنل سوچ اس سینس میں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کاز ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے کنیکٹڈ فیل کرتا ہے کہ اللہ کے الفاظ اس نے سمجھے، اللہ کی تخلیق پہ غور کیا، اور اس طرح سے ایک خاص کنیکشن ہدایات پہ عمل کرنے سے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت میں وہ جو ابہام تھے اور جو شک و شبہ تھے، جو توہمات تھے، وہ یکسر دور ہو جاتے ہیں۔ سوچ بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتی ہے، انسان میں وہ اعتماد آتا ہے کہ جو بہت ہی قابل قدر ہے۔ تو 4-5 چیزیں ہیں جو ہم قرآن پاک کو صحیح طور پہ سمجھنے کے بعد ایک جدید تعلیم یافتہ مسلمان کو وہ قوت فراہم کرتی ہیں جس سے ہم مومن کی قوت کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی دنیا میں اس وقت کون کون سے عوامل ہیں جن تک جدید تعلیم یافتہ عام فرد کی رسائی نہیں ہے یا کم رسائی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ فرقوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے، فرقوں سے ہٹنا چاہتا ہے۔ اور فرقہ ہے کیا؟ فرقہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو دلیل یا حجت کے طور پہ مانے اور اس کی باتوں پہ کو ترجیح دے، تو اس سے بچنا چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی کمائی یا اس کا بزنس
کوئی اور ہوتا ہے، مذہب نہیں ہوتا۔ مسجدوں پہ اس عام آدمی کا اختیار زیادہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے وہ دین کی تبلیغ کرے یا وہ ہو۔ اس کے علاوہ لباس مذہب کے لوگوں کا اور ہوتا ہے، اس کا عام دنیاوی لباس ہوتا ہے۔ عام پڑھا لکھا آدمی کی دلیل منطقی ہوتی ہے، جذبات اس میں کم ہوتے ہیں۔ مذہب کی دنیا میں جذبات بہت زیادہ ہیں، اور ان جذبات سے وہ عوام کو بہت متاثر بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب کی دنیا میں نالج ایک بیس ہوتا ہے جو کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ نالج سے اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ زمانہ سے کم تعلق ہوتا ہے ان کا۔ لیکن جدید آدمی جو ہے اس کو روزمرہ زندگی کے معاملات طے کرنا ہوتے ہیں، اور یہ زمانے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے۔ اس سے وہ ہدایت چاہیے، وہ بات چاہیے جو آج کے زمانے اور کے اندر ہو، زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ تو یہ ہے آج کے عام مسلمان کا مخمصہ، یا اس کا ایشو، پرابلم جسے ہم کہیں گے۔ تو وہ کیسے دور کرے کہ اسے قرآن پاک کا ادراک بھی ہو، وہ اللہ سے قربت بھی حاصل کرے، اور ساتھ میں دنیاوی نظام بھی چلا رہا ہو۔ تو اس کے لیے 6 چیزیں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو 6 فیکٹرز۔ پہلا ہے کہ سب سے پہلے اسوہ حسنہ پہ بہت غور سے اسٹڈی کرے، اور دیکھے کہ رسول اللہ نے کس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں وہ نظام قائم کیا جو 18 سال ہجرت کے بعد 2 سپر پاور ختم ہو رہی ہیں، اور وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، ہر کہیں دی جاتی ہیں۔ تو وہ اسوہ حسنہ یہ مد نظر رکھے، اور اس کی بنیادی ایک لائن میں تشریح یہ ہے، اجتہاد، کہ قرآن پاک کی حدود کے اندر، اپر لیمٹس، لوور لیمٹس، ان کے اندر وقت کے اور کلچر کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرنا، انفرادی اور حکومت کی سطح پہ قانون سازی، یہ ہے مختصراً۔ تو پوری اسوہ حسنہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے اس زمانے کے تقاضوں کے اندر اور اس زمانے کے کلچر کے مطابق۔ یہی چیز، یہی اسوہ حسنہ، رول ماڈل ہمیں لینا ہے آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، آج کے کلچر کے مطابق، آج کے مسائل کے مطابق، قرآن کی حدود کے اندر فیصلے۔ دوسری چیز، ایمپیتھک ریسپیکٹفل تھنکنگ، سیکٹ فری انوائرمنٹ۔ جب انسان اپنے کسی خیال کو یا اپنی ذات کو نکال لیتا ہے اور پھر دلیل دیتا ہے کہ حجت اللہ اور رسول اللہ ہیں، تو اس کا آؤٹ لک چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی اب وہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، صرف اسلام کی بات کر رہا ہے، صرف قرآن کی بات کر رہا ہے، صرف سنت کی بات کر رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک شخصیت کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اگلے کو عزت دیتا ہے۔ رائے جو ہے وہ ہر ایک کی رائے بہت معتبر ہوتی ہے۔ دین میں حجت یا ٹروتھ ویلیڈیشن کرائیٹیریا صرف 2 ہیں، ایک قرآن پاک اور اس کی روشنی میں سنت، اور دوسرا سائنس یا تخلیق۔ تو قرآن پاک تو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اور یہ ایمان بیسڈ ہے، فیتھ بیسڈ ہے، اور سائنس یا تخلیق کا جو علم ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہے، اور وہ فیتھ بیسڈ نہیں ہے۔ تو اس کو کوئی مان، فیکٹ ریمین فیکٹس، if we believe it or not، تو وہ اس طرح کا ہے۔ تو اس پہ ہم تھوڑی دیر میں تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے نالج ڈیپتھ، یوز آف قرآن ٹو ایکسپلین قرآن۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے اندر طریقے دیے ہوئے ہیں، اور میں ان کو انیمریٹ کرتا ہوں ایک ایک کر کے،
8-10 ہیں، اور ان پیرامیٹرز کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ 100% کمپلیٹ ہے۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا ولا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات صدق اور عدل کے ساتھ مکمل ہوئے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اب ان کلمات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اکملت لکم دینکم، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار قرآن پاک کے اندر یہ بات چھوٹ گئی، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، اور اس کی تفصیل ہمیں سنت متواتر میں مل جاتی ہیں، کوئی اگر ہمیں ابہام ہو تو ہم وہاں سے دیکھ لیں۔ دوسری چیز کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ آپ لوگوں سے سنیں گے کہ اس کے 10 پارے ضائع ہو گئے، بکری کھا گئی، یا کوئی وحی ہے جو ہم تک پہنچی نہیں، یا رسول اللہ نے براہ راست ہمیں نہیں دی۔ نہیں، وہی جو قلب نبوت پہ اتری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروائی اور لکھی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ قرآن پاک کے اندر اس کی شہادت موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ تو آج وہ لفظ پہ لفظ اللہ کے الفاظ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ترجمہ جو ہوتا ہے اسے ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، وہ مترجم کی سمجھ ہے، اس کی اپنی سمجھ ہے۔ پہلے زمانے کا ترجمہ اور آج کے ترجمے میں فرق ہے کہ اب علمی اور شعوری سطح انسان کی بڑھتی جا رہی ہے، انسان کا مشاہدے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس حساب سے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے وہ اوریجنل عربک میں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کبھی چینج نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ذالک الکتاب، اس میں کوئی تذبذب نہیں، کوئی شک والی بات نہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں، اس میں کوئی اختلاف یا کنٹراڈکشن نہیں۔ لوگ بعض اوقات کہہ اٹھتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کہ قرآن میں بھی تو پھر تضاد ہے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلافاً کثیرہ ہوتے، اور اس میں نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء اور آیت 82 اس میں ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو اس کے اندر بہت کنٹراڈکشن ہوتی اگر یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی۔ اس میں نہیں ہے، کرسٹل کلیئر ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے نو صرف آیات، یعنی مختلف آیات اکٹھی کر کے دیکھیں، اور پھر پوری پکچر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مختلف جگہوں پہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی مصلحت ہے، اور وہ کہ یہ اپنی ڈکشنری خود بتاتی ہے۔ ایک انداز میں ایک لفظ کو یوز کیا، کہیں اور اس کو ڈیفرنٹ انداز میں یوز کیا۔ تو جو ڈکشنریز بنی ہیں یہ بعد میں بنی ہیں، یہ 1000 سال پہلے بنی، یا یعنی کہ نزول قرآن کے کئی سو سال بعد بنی، اور کئی لفظ ڈکشنری میں ایسے آ گئے کہ ایک صاحب نے تفسیر لکھی اور تفسیر میں اپنی سمجھ ڈال دی، اور اس کے بعد جو ڈکشنری والے تھے انہوں نے میننگ پک کیا اور وہ اس تفسیر سے لے لیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے آیات منسوخ کر دیں، تو یہ اس طرح سے بہت بڑا۔ لیکن جب آپ قرآن کو ڈکشنری بنائیں بات بہت صاف ہو جاتی ہے کہ نسخ جیسے ہے، مثال کے طور پہ کہ کاپی کرنا یا ٹرانسکرائب کرنا اس کا میننگ ہے، یا اور بہت سی چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو ڈکشنری میں بھی بعض اوقات اگر آپ کو لگے کہ ڈکشنری پراپر میننگ نہیں بتا رہی ہے، اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اس سے کنٹراڈکشن پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کویسچن کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر سے اس کی میننگ تلاش کریں گے، بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ علمہ البیان، اللہ کے ذمہ ہے اسے بیان کرنا۔ ہر ٹاپک پہ یہ کلیئر ہے، کلیئر عربک میں ہے اور ریشنل مائنڈ کے ساتھ ہے۔ تو 12 پوائنٹ میں نے اس میں یہاں لکھ دی ہیں، اور بھی ہیں۔ تو ریشنل مائنڈ یعنی کہ وہ لوگ جب
قرآن پاک کی آیات کو ان پہ ذکر کیا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے ہو کے اس پہ گر نہیں پڑتے، غور و فکر کے بعد اسے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ سورہ 25 آیت 73 میں ہے۔ تو قرآن پاک کو ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے اصول ہی آپ اڈاپٹ کریں گے تو پھر یہ بہت بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو وہ قوت فراہم کرے گا جو اس کے اندر ہے، جو اللہ کی باتوں کے اندر قوت موجود ہے۔ اور ہے آبجیکٹو اتھینٹسٹی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ایک ماڈرن تعلیم یافتہ فرد کو جس کی ضرورت ہے، اور جو اس کے پاس ہو تو وہ آبجیکٹو کہتے ہیں، جس میں انسانی ذہن یا انسانی رائے کا دخل نہ ہو۔ تو ایسی سند جس میں انسانی رائے کا دخل نہیں ہے یا انسان کی نفسیات کا دخل نہیں ہے، تو یہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن الفرقان سورہ بقرہ کی آیت 185 میں بتا دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، ھدی للناس، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ ہے معیار سند، یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے۔ مثلا اسوہ حسنہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی روایات اور ہسٹری ملتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کی روشنی کے مطابق درست عمل ہے، یہ درست بات ہے، یہ درست قول ہے، تو وہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے اسوہ حسنہ کے طور پہ اور اس کو اس انداز سے لیں گے۔ لیکن جو روایت ہمیں، جس کا متن ہمیں ملے کہ یہ قرآن پاک سے ٹکراتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک کی ہدایت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے قطعاً۔ اس کے بعد آبجیکٹو اتھینٹسٹی کے لیے ہم ایک اور طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں، پرائمری سورس۔ کسی معلومات کا ماخذ جو ہے وہ ابتدائی ہو، سنی سنائی بات نہ ہو، ثانوی سورس سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے اندر کوئی ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر مختلف لوگوں کے رجحانات بھی داخل ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو پرائمری سورس سے انفارمیشن لی جاتی ہے کہ کوئی آدمی ہمیں بتائے تو ہم کہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی، اس سے تحقیق کریں، that will be the most authentic۔ تو سوچ جو پرائمری ذرائع سے ہو اور جو ثانوی ذرائع سے ہو، سیکنڈری ذرائع سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم آبجیکٹو اتھینٹسٹی پرائمری سورس سے لیتے ہیں۔ دوسری قسم اب ہے سبجیکٹو اتھینٹسٹی۔ سبجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان انوالو ہیں، اس کے اندر انسان کی سوچ انوالو ہے، یاداشت انوالو ہے، تو وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہو سکتی جتنی اتھینٹک الفرقان یا ایسا معیار سند ہو جس میں انسان کا کوئی دخل نہ ہو، وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ اور اس میں تیسری چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور زمانے کی علمی اور شعوری سطح کے مطابق، کامن سینس کے مطابق وہ اپلائی ہوتی ہو۔ تو جیسے قرآن پاک میں مختلف چیزیں دی گئی ہیں، تھیوری آف لیمٹس ہے یا اور بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں، تو وہ ہمیں اپنے زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن پاک ایک زندہ کتاب ہے، قرآن پاک خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، تو اس حساب سے ہمیں سمجھنا ہے اور اس حساب سے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ آج ہمارے مسائل سے ریلیٹڈ بھی اس کے اندر باتیں ہیں اور اس کا حل ہے۔ فیوچر میں 1000 سال بعد یا لاکھ سال بعد تب بھی یہ ریلیونٹ ہوگی، یہ کبھی متروک نہیں ہوگا۔ تو اس حساب سے ہم قرآن پاک کو اتھینٹک وے میں ہم لیتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے یہ شہادت، وہ ہمیں کائنات دے رہی ہوتی ہے، تو اس کی بات ہم
آگے کرتے ہیں کہ ورک آف اللہ ایکسپلین ورڈ آف اللہ، اللہ کا کام اللہ کے الفاظ کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں لگ بھگ 1000 آیات ایسی ہیں جو ہمیں انسپائر کرتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں کہ ہم تخلیق پہ غور و فکر کریں۔ قرآن یہ تقریباً 15-17% بن جاتی ہیں ٹوٹل قرآن پاک کی آیات۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یعقلون تتفکرون یؤمنون مختلف انداز میں یؤمنون کہتا ہے کہ تم تخلیق پہ غور و فکر کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے جب نزول قرآن کے وقت انسان کی آبزرویشن رینج بہت کم تھی، ماؤنٹ ایوریسٹ یا سمندر کی تہ تک جہاں تک یہ جا سکتا تھا، تو اس وقت کے الفاظ اور بہت سی چیزیں اس حساب سے قرآن پاک میں آئیں۔ جو چیزیں اس وقت انسان کے نالج میں نہیں تھیں، آبزرویشن رینج میں نہیں تھیں، اس کے لیے الفاظ بھی نہیں بنے تھے، لیکن قرآن ایک آخری کتاب ہے، اس میں سب چیزوں کا آنا تھا، تو ملتے جلتے الفاظ میں، متشابہات میں، ان حقائق کو جو اس وقت مشاہدے کی رینج میں نہیں آئے تھے، آیات متشابہات میں دے دیا گیا۔ تو اب ہماری آبزرویشن رینج بڑھتی ہے، تو ہمیں دوسرا قرآن جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر سما میں اپنی امر کو وحی کر دیا۔ تو اللہ کی ہدایت کے مطابق یہ جو تخلیق چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، اس تک اب ہماری رینج اور بڑھ گئی ہے، تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ڈیزائن کو اور اللہ کے کام کو۔ تو اس حساب سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی کائنات اللہ کے الفاظ کی تشریح کرتی نظر آتی ہے، اور ہمیں اس کے اندر مثالیں نظر آتی ہیں کہ اللہ کا یہ قانون جو قرآن پاک میں ہے کائنات میں اس طرح سے عمل پذیر ہو رہا ہے۔ انسان کی سوچ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کازیشن لا سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی، ایک انیشیل کنڈیشنز ہے، اور وجہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ جب انسان کی سوچ کے اندر یہ لا ہوتا ہے تو سارے توہمات، سارے ڈگمے، ادھر سے آواز آئی، فلاں جگہ سے یہ ہوا، یہ سب مافوق الفطرت باتیں اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ یہ اعتماد آ جاتا ہے۔ گاڈ اینڈ ہیومن لکس ٹوگیدر، اللہ تعالیٰ کا انسان سے ایک ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ آگے آگے انسان ایک کاز بناتا ہے، ساتھ میں جواب آتا ہے نتیجے کے طور پہ۔ انیشیل کنڈیشن انسان بناتا ہے، ان کو نتیجہ خیز خدا کرتا ہے۔ تو یہ قدم بے قدم ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ کازیشن لا کیوں سٹینڈ کرتا ہے؟ یہ کس نے بنائے؟ یہ تخلیق ہے اللہ کی، اللہ کی مرضی ہے۔ تو یوں انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے، اور جب 5 وقت دن میں مخصوص انداز سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، نماز کی صورت میں اور دعا کرتا ہے اور قرآن پاک پڑھتا ہے، تو یہ کنیکشن کی ایک انتہائی مثال ہے کہ اس وقت سب دنیا کے کام چھوڑ کے انسان تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرسنلی کنیکٹ ہوتا ہے۔ عملی طور پہ تو ہر وقت وہ کنیکٹڈ ہے کہ ادھر اس نے ایک وجہ بنائی، ادھر سے جواب آیا، لیکن مخصوص طور پہ انسان نماز کے دوران کنیکٹ ہوتا ہے۔ ایک آخری بات جو کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو جو سہولت میسر ہے یا جس میں وہ جا سکتے ہیں، وہ ہے پریسیجن، ورڈ پریسیجن میتھڈ۔ ایچ ورڈ آف دا قرآن از یونیک اینڈ ایچ ورڈ از امپورٹنٹ۔ جب اس انداز سے قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک کے ادراک میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔
اور یہ جدید ٹیکنیک ہے، کیونکہ اب ایک سائنس ڈائمنشن جو پہلے میں بتا چکا ہوں اور یہ ورڈ پریسیجن میتھڈ، یہ دونوں ملتے ہیں تو سرپرائزنگلی یہ ایک اتنا زیادہ انسان کی سمجھ بڑھ جاتی ہے جو کہ پہلے کے لوگوں کو یہ میسر نہیں تھی۔ تخلیق کا علم آگے نہیں بڑھا تھا، ورڈ پریسیجن میتھڈ میں وہ تھے اور بہت کوششیں کیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ سائنس کے آنے کے بعد وہ لفظ جو اس وقت اتنے زیادہ میننگ فل نہیں نظر آ رہے تھے، اب ان کے میننگ گلو کرنے لگ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، نیا پیٹرن بنتا ہے۔ الکتاب سے کیا مراد ہے، الکتاب کیا ہے، آیات متشابہات کیا ہے، تفصیل الکتب کیا ہے، سبع المثانی کیا ہے، اور ان کا دائرہ کیا کیا ہے، ساری چیزیں ایک نئے پیٹرن ابھرتے ہیں۔ اور قرآن کو ڈکشنری کے طور پہ بھی انسان استعمال کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کا میننگ فلاں فلاں جگہ یہ آیا ہے، اور الفاظ میں ہر میننگ میں کنٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب کنٹراڈکشن نہیں ہوگا تو جو سمجھ میں نہیں آ رہا الفاظ کا مطلب وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کی ترتیل اور تصریف سے پڑھنا ہے کہ ایک ٹاپک کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کریں اور فل مکمل طور پہ اس کے سمجھیں تو ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے۔ قرآن کو زمانے سے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے، زمانے کے علم، اور یہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ یہ کوئی متروک کتاب نہیں ہے، زمانے کے علم کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ ماضی میں جو کوششیں کی ہیں لوگوں نے بہت اپنے زمانے کے لحاظ سے کی ہیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے سوچا ہے، ہمیں بھی انہی کی تقلید کرتے ہوئے اپنے زمانے کے اندر خود اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا، اب وقت تو ختم ہو جاتا ہے بس، کہ سورہ الملک کی آیت نمبر 3 ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، سبع شدادہ ایک جگہ ہے، سبع طرائق بھی ایک جگہ آیا ہے، اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی اس تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی جھول نہیں دیکھو گے۔ فارجع البصر هل تری من فطور، آپ کی دوبارہ آپ پلٹ کے دیکھیں، آپ کو کوئی جھول یا کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز ہے 7 سماوات جس سے انسان دیکھ سکتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کو دیکھو، اور ان کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو آپ کہیں گے کہ فرق ہے یا کچھ۔ تو نیوٹن نے جب لا بنائے تو ان کے مطابق مرکری جو سیارہ ہے آربٹ میں، تو اس کے آربٹ میں ان کو تھوڑا فرق نظر آیا کہ یار یہ فارمولے اور اس پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، باقی تو سب چل رہے ہیں۔ آئنسٹائن آیا، اس نے امپرومنٹ کی تو سائنس کے اندر امپرومنٹ ہوئی، اور مرکری کا جو آربٹ تھا وہ بالکل ایکزیکٹ اس پہ بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے بڑا غور کیا ہے ان پہ، تو ہم کر سکتے ہیں غور و فکر 7 سماوات پہ، اس کی اللہ نے بتا دیا۔ تو ہر الفاظ اس کی اپنی اہمیت ہے اور وہ یونیک ہیں، اور وہ اپنی میننگ زیر زبر کے ساتھ وہ دے رہے ہیں۔ تو اسے پریسیجن، ورڈ پریسیجن میتھڈ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے خواتین و حضرات، ایک جدید تعلیم یافتہ مسلمان یا فرد زمانے کے تقاضوں کے اندر قرآن کی قوت سے، قرآن کے ادراک سے اپنے اندر ایک مومن کی قوت لا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے اس پہ بات کی۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر اس پروگرام کے سلسلے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کچھ پوچھنا چاہے تو میرا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔